اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دیگر بار استدائی شاہ از ایاز کہ تعویل کار خود بگو او مشکل منکراں او طاعنہ راحل کن کے ایشاں را در التباس رہا کردن مردونیست۔ یعنی شاہ کا ایاز سے دوبارہ کہنا کہ اپنے کام کا مطلب بتا اور منکروں اور معترضوں کی مشکل کو حل کر دے، کیونکہ ان کو شبہ میں مبتلا چھوڑ دینا مروت نہیں ہے۔ یہ بات حد اور اندازے سے زیادہ ہے۔ اے ایاز اب تو اپنے احوال بتا، ہاں اے ایاز اپنے احوال بتا، اگرچہ حکایت کا نقشہ دراز ہو گیا ہے، تیرے احوال نئی کان کے لیے کے ہیں، تو ان احوال پر کب راضی ہوتا ہے؟ ہاں اپنے اچھے احوال بیان کر، 5-6 کے سبق کے احوال پر خاک پڑے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اہل اللہ کے چہروں کی زردی جبکہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے تو اتباع ظاہری اس سے حیران ہوتے ہیں۔ جب سالک اللہ تعالی کے انوار سے اپنی طمع وابستہ کر دیتا ہے تو اس کے نفس کو ذلت حاصل ہوتی ہے۔ جب بشری صفات بالکل فنا ہو جاتی ہیں تو سالک کو نور بے سایہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر صفات بشری کچھ باقی رہتی ہیں تو نور بے سایہ حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسا نور حاصل ہوتا ہے جیسا کہ چھلنی میں سے گزر کر نور آئے، اس میں کچھ نور ہوگا کچھ سایہ ہوگا۔ جو عاشق ہیں وہ بالکل بشری صفات سے عاری ہونا چاہتے ہیں، نامرد کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو مجاہدے کرتے ہیں وہ بشری صفات سے خالی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خوان نعمت ان روزے داروں کے لیے ہے جو دنیا دار، جو بڑی مکھی جیسے ہیں، ان کے لیے شوربہ اور چولہا یکساں ہے، وہ انہی کو چاٹتے ہیں۔ احوال سے یہاں مراد وہ کیفیات ہیں جو سالک پر طاری ہوتی ہیں۔ تیرے اوپر نئے نئے احوال طاری ہوتے ہیں، یعنی جو کیفیات سے حاصل ہو چکی ہیں۔ اپنی اچھی کیفیات کی بات بتا، 6 جہات اور 5 حواس کی باتوں پر خاک ڈال۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ باطن کا حال اگر کہنے میں نہیں آ سکتا، میں تجھ سے طاق اور جفت میں ظاہر کا حال بیان کرتا ہوں، کیونکہ شکست کی تلخیاں یار کی مہربانی سے جان کے لیے قند و شکر سے زیادہ اچھی ہو گئی ہیں۔ اگر اس شکر کے گرد بھی سمندر میں پہنچ جائے، سمندر کا کھارا پن سب میٹھا ہو جائے، اسی طرح عالم کے لاکھوں احوال اے امانت دار پھر غیب کی جانب چلے گئے۔ ہر روز کا حال کل کی مانند نہیں ہے، جیسے کہ جاری ہونے میں وہ نہر جس پر کوئی بند نہیں ہے۔ ہر روز کی خوشی ایک دوسری قسم کی ہے، ہر روز کے فکر کا اثر دوسرا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ایاز نے کہا اگر باطنی احوال ناقابل بیان ہیں تو ظاہری احوال خالص اور تشبیہات کے ساتھ سنائے دیتا ہوں، یعنی خالص حال، یعنی تشبیہات کے ساتھ حال سنانا۔ اگر یار کی مہربانی ہو تو امتحان کی تلخیاں خوشگوار ہو جاتی ہیں۔ ان تلخیوں میں اس قدر شیرینی ہوتی ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے تو سمندر کا کھارا پن ختم ہو جائے۔ احوال کا بقا نہیں ہے، وہ طاری ہوتے ہیں اور پھر عالم غیب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہر روز کا حال کل کو معدوم ہو جاتا ہے اور دوسرا حال آ جاتا ہے، جس طرح نہر کا پانی گزرتا رہتا ہے اور اس کی جگہ نیا پانی لیتا رہتا ہے۔ ہر روز ایک نئی خوشی حاصل ہوتی ہے اور ہر روز کے فکر کا نیا اثر ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمثیل تن آدمی با مہمان خانہ او اندیشہائے مختلف ہمچوں مہمانہ او عارف صابر دراں اندیشہ چوں مرد مہمان دوست غریب نواز خلیل وار۔
یعنی آدمی کے جسم کی مثال مہمان خانے سے ہے اور مختلف فکریں مہمانوں کی طرح ہیں، اور عارف صابر ان فکروں کے معاملے میں مہمان دوست غریب نواز ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ہے۔ اے جوان، یہ جسم مہمان خانہ ہے، ہر صبح کو نیا مہمان دوڑتا آتا ہے، نہیں میں نے غلط کہا، لمحہ بلمحہ آتا ہے، خوشی اور رنج کے فکر کا نیا مہمان۔ اے خلیل، خندہ پیشانی والا میزبان بن، دروازہ بند نہ کر اور راستے میں منتظر رہ۔ غیب جیسے جہان سے جو آئے وہ تیرے دل میں مہمان ہے، اس کو خوش رکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو عارف صابر ہیں وہ اپنے احوال کو اسی طرح نوازتے ہیں جس طرح کوئی معزز مہمان کو نوازتا ہے۔ جب انسان صبح کو سو کر اٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آتا ہے۔ میں نے یہ غلط کہا کہ صبح کو خیال مہمان بن کر آتا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ صبح ہی کو نہیں بلکہ ہر وقت خوشی اور غم کا خیال انسان کے ذہن میں آتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مہمان نوازی مشہور ہے۔ جو خیال بھی دل میں آئے اس کو مہمان تصور کر کے اس کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار نہ کہہ کہ یہ میرے گلے کا ہار بن گیا ہے، کیونکہ وہ بھی اب عدم کی جانب پرواز کر جائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی مہمان خیال کو یہ نہ کہہ کہ یہ میری گردن کا ہار بن گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت عام مہمان وزن خداوند خانہ کہ آہ باراں گرفت و مہمان در گردن ما ماند، یعنی مہمان اور گھر کے مالک کی بیوی کی حکایت کہ ہائے بارش جم گئی اور مہمان ہماری گردن میں پڑ گیا۔ ایک میزبان کے یہاں بے وقت مہمان آ گیا، اس نے اس کو گلے کے طوق کی طرح بنا لیا، اپنے لیے دسترخوان بچھایا، تواضع کی۔ اس رات میں اس کی گلی میں شادی تھی۔ شوہر نے بیوی سے آہستہ سے کہا، اے خاتون، آج رات کو 2 بستریں بچھانا، ہمارا بستر دروازے کی جانب بچھا، مہمان کے لیے دوسری جانب بچھا۔ بیوی نے کہا، خدمت بجا لاؤں گی، خوش ہوں گی۔ اے میری 2 روشن آنکھیں، سنا اور مانا۔ بیوی نے دونوں بستر بچھائے اور چلی گئی، شادی کے گھر کی جانب وہاں ٹھہر گئی۔ مہمان عزیز اور اس کا شوہر رہ گئے، خشک اور کھٹا چبینا انہوں نے سامنے رکھا۔ دونوں شریفوں نے کہانی میں ذکر کیا، آدھی رات تک نیک اور بد کا قصہ۔ اس کے بعد نیند اور کہانی کی وجہ سے مہمان اس بستر میں چلا گیا جو دروازے کی جانب تھا۔ شوہر نے شرمندگی کی وجہ سے اس سے کچھ نہ کہا کہ اے جان، تیرے سونے کی جگہ اس جانب ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت میں بیوی نے مہمان کو گلے کا ہار سمجھا۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ آج چونکہ مہمان بھی ہے 2 بستر بچھانا، میرا بستر دروازے کے قریب بچھانا اور مہمان کا بستر اندر کو بچھانا۔ میزبان اور مہمان دونوں برگزیدہ شخص تھے۔ کھانے اور کہانیوں کے بعد مہمان میزبان کے بستر پر لیٹ گیا۔ شوہر نے مہمان سے یہ نہ کہا کہ آپ کے سونے کے لیے دوسرا بستر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ اے بزرگ، تیرے سونے کے لیے میں نے بستر دوسری طرف بچھوایا ہے۔ وہ بات جو اس نے بیوی سے طے کی تھی بدل گئی اور اس جانب مہمان سو گیا۔ اس رات کو وہاں سخت بارش ہونے لگی کہ ابر کی ہیبت سے وہ حیران ہو گئے۔ بیوی آئی اس گمان سے کہ شوہر دروازے کی جانب سویا ہوا ہے، وہ اس جانب وہ چچا۔ دلہن ننگی ہو کر فوراً لحاف میں گھس گئی اور رغبت سے مہمان کے چند بوسے لیے۔ اس نے کہا، اے بزرگ میاں، میں ڈرتی ہوں، وہی ہوا وہی ہوا وہی۔
مہمان شخص کو کیچڑ اور بارش نے بٹھا دیا، تم پر شاہی ٹیکس کی طرح ہو گیا۔ اس بارش اور کیچڑ میں وہ کب جائے گا؟ آپ کے سر اور جان پر وہ تاوان بنے گا۔ جلدی سے مہمان اٹھا اور بولا، اے عورت جانے دو، میرے پاس موزہ ہے، مجھے کیچڑ کا فکر نہیں ہے، میں چل دیا، تم سلامت رہو۔ خدا کرے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے بھی روح خوش نہ ہو، تاکہ بہت جلد کان کی جانب چلی جائے، کیونکہ یہ خوشی سفر میں رہزن بن جاتی ہے۔ عورت اس سرد مہری کی بات سے شرمندہ ہو گئی، جبکہ وہ یکتا مہمان بھڑک گیا اور چلا گیا۔ عورت نے اسے بہت کہا کہ اے سردار، آخر میں نے مذاق کیا ہے، مذاق سے رنجیدہ نہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو بات بیوی سے طے ہوئی تھی وہ الٹی ہو گئی۔ اس رات ایسی بارش ہوئی کہ اس کے ابر کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ پھر مہمان کو شوہر سمجھ کر کہنے لگی کہ جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہی ہوئی، اب کیچڑ اور بارش کی وجہ سے مہمان روانہ نہ ہوگا۔ کسی شخص کے لیے ایک مجمع پر کوئی چیز بادشاہ کی جانب سے مقرر ہونے کو صابون سلطانی کہتے ہیں۔ مہمان نے کہا کہ میرے پاس چمڑے کے موزے ہیں، مجھے کیچڑ کی فکر نہیں ہے۔ چلتے وقت مہمان نے میزبانوں کو دعا دی۔ دنیا کی زندگی سفر کی حالت ہے اور منزل آخرت ہے۔ سفر میں خوشی اور آرام رہزن بنتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عورت کے سجدے اور عاجزی نے فائدہ نہ دیا، وہ چلا گیا اور ان کو اس حسرت میں چھوڑ گیا۔ میاں اور بیوی نے اس کے بعد کپڑے نیلے کر لیے۔ انہوں نے اس کی صورت بے شمعدان کی شمع دیکھی، وہ جا رہا تھا اور جنگل مرد کی شمع کے نور سے بہشت کی طرح رات کی تاریکی سے جدا ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر کو مہمان خانہ بنا دیا۔ اس قصے کے رنج اور شرمندگی کی وجہ سے مخفی راہ سے دونوں کے باطن میں ہر وقت مہمان کا خیال کہتا کہ میں خضر یار تھا، بخشش کے سینکڑوں خزانے میں نے بکھیرے لیکن تمہارا حصہ نہ تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رنج میں نیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ اس مہمان سے جنگل روشن ہو رہا تھا اور جنت کا نمونہ بن گیا۔ اس میزبان نے اس شرمندگی میں اپنے گھر کو مہمان خانہ بنا دیا۔ دونوں میاں بیوی کے دل میں مہمان کا تصور یہ کہتا تھا کہ میں تمہیں فائدہ پہنچانے آیا تھا لیکن تمہارے مقدر میں نہ تھا۔ ہم نے ترجمہ خضر یار کیا ہے، یعنی وہ خیال کہتا تھا کہ میں تمہارا دوست خضر تھا۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ میں خضر کا ایک دوست تھا، اور اگر خضر خا کے زیر اور ذات کے زبر سے پڑھا جائے تو سبزی و شادابی کے معنی میں ہے۔ فکر خواہ ناخوشگوار ہو، اس کو بدمزاج مہمان سمجھو جس کی لامحالہ خدمت کرنی ہے۔ جان کی قدر اسی لیے ہے کہ اس میں قوت فکریہ ہے۔ غم کا فکر سینکڑوں خوشیوں کا پیش خیمہ ہے۔ غمگین فکر میں انسان دوسرے افکار بھول جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمثیل فکر ہر روزینہ کے اندر دل آید با مہمان نو کہ از اول روز در خانہ فرود آید او تحکم او بدخوئی کند او فضیلت مہمانداری او ناز مہمان کشیدن، یعنی ہر روز جو خیال دل میں آتا ہے اس کی مثال و بنا اس نئے مہمان کے ساتھ جو پہلے ہی دن گھر میں آیا ہے اور حکم چلاتا ہے اور بدمزاجی کرتا ہے، اور مہمانداری کی فضیلت اور مہمان کی نازبرداری کرنا۔
ہر وقت عزیز مہمان کی طرح ایک فکر ہر روز سینے میں بھی آتا ہے۔ اے جان، فکر کو انسان کی طرح سمجھ، کیونکہ انسان فکر ہی سے جان کی قدر کرتا ہے۔ غم کا فکر اگر خوشی کی رہزنی کرتا ہے، وہ خوشی کے سامان مہیا کرتا ہے۔ وہ سختی سے غیر سے گھر کو صاف کر دیتا ہے تاکہ اصل خیر سے نئی خوشی آئے۔ دل کی شاخ سے زرد پتے جھاڑ دیتا ہے تاکہ مسلسل سبز پتے اگیں۔ وہ پرانے سرد کی جڑ اکھاڑ دیتا ہے تاکہ عالم غیب سے نیا سرو جھومے۔ غم ٹیڑھی سڑی ہوئی جڑ کو اکھاڑتا ہے تاکہ جڑ چھپے رخ کو رونما کر دے۔ غم دل سے نکالتا یا ڈالتا ہے، یقیناً بدلے میں بہتر لاتا ہے، خصوصاً اس کے لیے جس کو یہ یقین ہو کہ غم اہل یقین کا غلام ہوتا ہے۔ اگر ابر اور بجلی بدمزاجی نہ کرے، مشرق کی مسکراہٹوں سے انگور کی بیل جل جائے، تیرے دل میں اچھا اور برا مہمان ہوتا ہے، ستارے کی طرح خانہ بخانہ چلتا ہے۔ جس زمانے میں وہ تیرے برج میں مقیم ہے، تو اس کے عروج کی طرح شیریں اور چست بن، تاکہ جب وہ سورج سے ملے، دل کے شاہ یعنی خدا سے تیرا شکریہ ادا کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر اور خوشی کے ساتھ 7 سال خدا کے مہمان کے ساتھ مصیبت میں خوش تھے، تاکہ جب سخت مصیبت واپس ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سینکڑوں طرح ان کا شکریہ ادا کرے کہ مجھ دوست کش کے ساتھ محبت سے حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی منہ نہ بنایا۔ وفاداری اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے لحاظ سے وہ مصیبت میں دودھ اور شہد کی طرح تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غم انگیز فکر تمام افکار کو ختم کر دیتا ہے تاکہ دل میں خوشی اگے۔ غم پرانے افکار کی بوسیدہ جڑیں اکھاڑ پھینکتا ہے تاکہ چھپی ہوئی نئی جڑ برگ و بار لائے۔ غم ان کی رضامندی سے ان کے پاس آتا ہے۔ بجلی اور ابر کی ترش روئی انگور کی بیل کی حیات ہے، محض سورج کی مسکراہٹیں اس کو جلا ڈالتی ہیں۔ رنج و خوشی اسی طرح دل کے خانوں کو طے کرتے ہیں جس طرح سعد و نحس ستارے آسمان میں اپنے منازل کو طے کرتے ہیں۔ وہ فکر بارگاہ خداوندی میں تمہاری شکر گزاری کا ذکر کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے۔ خدائی مہمان یعنی مصیبت، فکر و غم جس سے تعلق پیدا کرتے ہیں اس کو مار ڈالتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس کا لحاظ رکھتے تھے کہ یہ مصیبت اللہ کے حکم سے آئی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فکر سینے میں تازہ بتازہ آتا ہے، تو ہنستا ہنساتا پھر اس کے سامنے آ جا کہ اعذنی خالقی من شرہ لا تحرمنی اتلی من برہ رب اوزعنی ان اشکر ما ارى لا تعقب حسرة لی امدا، یعنی کہ اے میرے پیدا کرنے والے، مجھے اس کے شر سے پناہ، مجھے محروم نہ کر، مجھے اس کی بھلائی عطا کر۔ اے رب، میرے دل میں ڈال کہ میں جو دیکھتا ہوں اس کا شکر ادا کروں۔ اگر وہ چلا جائے اس کے بعد تو حسرت پیدا نہ فرما، ترش روح خیال کا تو لحاظ کر، تو اس ترش کو شکر شمار کر۔ ابر اگرچہ بظاہر ترش روح ہے، وہ چمن پیدا کرنے والا ہے اور شور کو مٹانے والا ہے۔ تو غم کی فکر کو ابر کی طرح سمجھ، اس طرح تو ترش روح کے ساتھ ترش روئی نہ کر۔
ہو سکتا ہے کہ کوئی گوہر اس کے ہاتھ میں ہو، کوشش کر تاکہ وہ تجھ سے خوش جائے۔ اگر گوہر بھی نہ ہو اور وہ مالدار بھی نہ ہو تو تو اپنی شیرینی عادت بڑھا لے گا، تیری عادت دوسری جگہ مفید ہوگی، اچانک کسی روز تیری مراد بر آئے گی۔ وہ فکر جو تیرے لیے خوشی سے مانے ہو وہ خدا کے حکم اور حکمت کی بنا پر ہوتا ہے۔ اے جوان، تو اس کو حقیر نہ سمجھ، ہو سکتا ہے کہ وہ ستارہ اور سعادت مند ہو۔ تو اس کو شاخ نہ کہہ، اس کو جڑ سمجھ تاکہ ہمیشہ مقصود پر غالب رہے۔ اگر تو اس کو شاخ اور مضر سمجھے گا تیری آنکھ جڑ کے لیے منتظر رہے گی۔ انتظار ذائقے میں زہر ہے، اس روش سے تو ہمیشہ موت میں رہے گا۔ اس کو جڑ سمجھ، اس کو بغل میں لے لے، موت کے انتظار سے ہمیشہ نجات حاصل کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو نئے نئے افکار دل میں آئیں ان کو ہنسی خوشی قبول کر۔ خوشی سے قبول کرنا یہ ہے کہ تو دعا کر کہ اللہ تعالیٰ اس فکر کے شر سے مجھے محفوظ رکھ اور مجھے اس کی بھلائی سے محروم نہ کر۔ جو میں تیری جانب سے دیکھوں اس پر شکر کروں اور اس کے چلے جانے کے بعد مجھے یہ حسرت نہ ہو کہ میں نے اس پر صبر کیوں نہ کیا۔ زمین کے لیے ابر ترشرو ہے لیکن وہی چمن پیدا کر دیتا ہے اور اس کے شور پن کو زائل کر دیتا ہے۔ اپنے غم کو ابر کی طرح سمجھ اور اس کے فوائد پر غور کر، ہو سکتا ہے کہ اس فکر میں تیری خیر مضمر ہو۔ اگر خیر بھی مضمر نہیں ہے تو تیرے صبر میں لامحالہ اضافہ کا سبب ہے۔ یہ صبر کی عادت دوسری جگہ بھی مفید ہوگی۔ جو غم شادی سے مانع ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ دو چار رتی یعنی حقیر کے لیے دو چار دانگ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جس کی ولادت یا نطفے کے استقرار کے وقت زحل اور مشتری ایک برج میں ہوں۔ اس فکر کو اصل سمجھو اور اسی کو مقصود بنا تاکہ مقصد رسی ہو، ورنہ تو مقصود سے محروم اور اس کا منتظر رہے گا۔ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، جو کچھ وقت سے آتا ہے اس کو خدا کے اسماء سے کسی اسم کا مظہر سمجھتا ہے۔ یہی اسماء و صفات کے عشق کا اثر ہے، وہ جس نے سچائی کو مذہب بنا لیا ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نواختن سلطان محمود ایاز را، یعنی سلطان محمود کا ایاز کو نوازنا۔ اے نیاز مند سچائی کے طریقے والے ایاز، تیری سچائی سمندر اور پہاڑ سے زیادہ ہے۔ نہ شہوت کے وقت تیرے لیے لغزش ہے کہ تیری پہاڑ جیسی عقل تنکے کی طرح ہو جائے، نہ غصے اور کینے کے وقت تیرے صبر ٹکاؤ اور جماؤں میں سست ہوتے ہیں۔ مردانگی یہی ہے، نہ وہ داڑھی اور شرمگاہ، ورنہ گدھے کی شرمگاہ سرداروں کی سردار ہوتی۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرد کہا ہے وہاں اس جسم کی کہاں گنجائش ہے؟ اے بیٹا، حیوانی روح کی کیا قدر ہے؟ آخر قصائیوں کے بازار سے گزر، لاکھوں سریان پیٹ پر رکھی ہوئی ہیں جن کی قیمت چقدی اور دمچی سے سستی ہے، تاکہ جب تک تجھ سے ہو سکے شہوت کا غلام نہ بن، شہوت کے پیچھے دل کو گروی نہ کر، ورنہ شہوت تیرا گھر بار اکھاڑ دے گی، تجھے زندہ اندھیری قبر میں پھینک دے گی۔ رنڈی ہوگی کہ مرد کی شرمگاہ کی حرکت سے اس کی عقل چوہے جیسی اور شہوت شیر جیسی ہو جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عام طور پر انسان غصے میں صبر و ثبات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اصل مردانگی یہی ہے کہ غصے کے وقت انسان اپنے آپ پر قابو پالے۔ داڑھی اور اعلی تناسل پر مردانگی کا اطلاق نہیں ہے، ورنہ گدھا سب سے بڑا مرد ہوتا۔
اللہ تعالیٰ نے رجالن ان لوگوں کو کہا ہے جن کی روح مصفہ ہو چکی ہے، اور روح سے مراد روح حیوانی نہیں ہے۔ روح حیوانی کو ذلت کا منظر دیکھنا ہو، روح حیوانی کو ذلت کا منظر دیکھنا ہو تو قصائیوں کے بازار میں جا کر دیکھ لے۔ شہوت پرستی انسان کی بربادی کا باعث ہے اور انسان کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ فاحشہ عورت شہوت میں اندھی ہو جاتی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وصیت پدر دختر را کہ خود رانگاہ دار تا حاملہ نشوی ازیں شوہر، یعنی باپ کی بیٹی کو نصیحت کہ اپنی حفاظت کر تاکہ تو اس شوہر سے حاملہ نہ ہو جائے۔ ایک صاحب کی ایک لڑکی تھی، زہرہ جیسے رخسار والی، چاند جیسے چہرے والی، چاندی کے جسم والی۔ وہ بالغ ہو گئی، اس نے وہ شوہر کو دے دی۔ شوہر حیثیت میں اس کا ہمسر نہ تھا۔ خربوزہ جب پک جاتا ہے، رسیلا ہو جاتا ہے، اگر تو اس کو نہ چیرے گا تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ چونکہ مجبوری تھی لڑکی دے دی۔ اس نے فساد کے ڈر سے غیر ہمسر کو، اس نے لڑکی سے کہا کہ تو اس داماد سے اپنے آپ کو بچا، حاملہ نہ ہو، اس لیے کہ اس فقیر سے شادی مجبوری سے تھی۔ اس ذلیل فقیر میں وفاداری نہ ہوگی، اچانک بھاگ جائے گا، سب کو چھوڑ دے گا، اس کا بچہ تیرے ذمے پاداش بن جائے گا۔ لڑکی نے کہا اے ابا، تعمیل کروں گی، آپ کی نصیحت دل کو لگنے والی اور غنیمت ہے۔ ہر دوسرے اور تیسرے دن وہ باپ لڑکی کو پچنے کا حکم دیتا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے کہ اس طرح کی نصیحت کرنے والے ہوئے ہیں۔ اچانک لڑکی اس سے حاملہ ہو گئی۔ چونکہ شوہر اور بیوی دونوں جوان تھے، اس نے اس کو باپ سے چھپائے رکھا۔ بچہ 5 یا 6 مہینے کا ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی شہوت سے مغلوب ہو گئی تھی، یعنی جوان لڑکی ہے، کوئی خرابی نہ کر بیٹھے۔ باپ نے اس لڑکی کو حاملہ نہ بننے کی ہدایت کی، یعنی وہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ مولانا کہتے ہیں کہ ایسے بے وقوف بھی دنیا میں ہیں جو اس طرح کی لغو نصیحتیں کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ ظاہر ہو گیا۔ بابا نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے تجھے نہیں کہا تھا اس سے دوری اختیار کر؟ وہ میری نصیحتیں خود باد ہوائی ہوئیں، کیونکہ میرے وعظ اور نصیحت نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ اس نے کہا ابا میں کیسے بچتی؟ مرد و عورت آگ اور روئی ہیں، روئی کا آگ سے کہاں بچاؤ ہے، یا آگ میں نگہداشت اور بچاؤ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے کب کہا تھا کہ تو اس کے پاس نہ جا؟ یہ کہا تھا کہ تو اس کی منی کو قبول کرنے والی نہ بن۔ کیفیت اور انزال اور لذت کے وقت چاہیے تھا کہ اس سے اپنے آپ کو کھینچتی۔ اس نے کہا مجھے کب معلوم تھا کہ اس کو انزال کب ہوگا، یہ پوشیدہ اور انتہائی بعید ہے۔ اس نے کہا جب اس کی آنکھیں چڑھیں سمجھ لیتی کہ اس کے انزال کا وقت ہے۔ اس نے کہا اس کی آنکھیں چڑھنے تک شہوت سے میری آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ ہر حقیر عقل مضبوط نہیں ہے۔ حرص کے وقت اور جنگ و کارزار کے وقت۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی میری نصیحت ہوا تھی جو اڑ گئی تھی۔ لڑکی نے باپ سے کہا اگر آگ اور روئی ایک جگہ ہو تو روئی کب بچاؤ کر سکتی ہے؟ بابا نے کہا میں نے شوہر کے پاس جانے کو منع نہیں کیا تھا، انزال کے وقت اپنے آپ کو علیحدہ کر لینے کو کہا تھا۔ لڑکی نے کہا مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کو انزال کس وقت ہو رہا ہے؟ لڑکی نے کہا اس وقت تو میں خود شہوت سے اندھی ہوتی تھی۔ لالچ اور جنگ میں بہت کم عقلیں قائم رہتی ہیں،
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وصف ضعف ولی و سستی صوفی، سایہ پروردہ مجاہدہ نہ کردہ، درد و داغ عشق نہ چشیدہ، بسجدہ او دست بوس عام او بحرمت نظر کردن او با نگشت نمودن ایشاں کہ دز در زمانہ صوفی اوست، غرہ شدہ او بوہم بیمار شدہ چوں کہ عام معلم کے کود کاں گفتند کے رنجوری او بائیں وہم کے من مجاہدم، مرادریں را پہلوان میدانند، باغازیاں بغرا رفتہ کے بظاہر نیز بنمایم جہاد کہ در جہاد اکبر مستثنی جہاد اصغر خود پیش من چہ محل دارد او خیال شیر در دیدہ او دلیر ہا کردہ او مست این دلیر یہاں شدہ او روی ببیشہ نہادہ بقصد شیر او شیر بزبان حال گفتہ کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی صوفی کے دل کی کمزوری اور سستی کا بیان، جو سائے میں پلا تھا، مجاہدہ نہ کیے ہوئے تھا، عشق کا درد اور داغ نہ چکھے ہوئے تھا، سجدے اور عوام کی دست بوسی اور احترام سے دیکھنے اور ان کی انگلی اٹھانے سے کہ آج کل دنیا میں وہی صوفی ہے، وہ دھوکے میں آ گیا تھا اور وہم کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، اس استاد کی طرح جس کو بچوں نے کہا تھا کہ آپ بیمار ہیں، اور اس وہم میں کہ میں مجاہد ہوں لوگ مجھے اس راہ کا پہلوان سمجھتے ہیں، غازیوں کے ساتھ جہاد میں چلا گیا کہ میں ظاہری جہاد بھی کروں گا کیونکہ میں بڑے جہاد میں ممتاز ہوں، چھوٹا جہاد میرے سامنے کیا وقت رکھتا ہے، اور شیر ہونے اور بہادریوں کا نقشہ آنکھ میں جما کر اور ان بہادریوں میں مست ہو کر اور شیر کے ارادے سے جنگل کا رخ کیا، اور شیر نے زبان حال سے کہا ہرگز نہیں تم عنقریب جان لوگے، پھر ہرگز نہیں تم عنقریب جان لوگے۔ ایک صوفی جہاد میں لشکر کے ساتھ چلا گیا، اچانک جنگ کا شور و غوغا اٹھا اور جنگ شروع ہو گئی، صوفی سامان اور خیمہ اور کمزوروں کے ساتھ رہ گیا، شہسواروں نے میدان جنگ کی صف کی طرف گھوڑے دوڑا دیے، مٹی کے بوجھل اپنی جگہ پر رہ گئے، سابقون السابقون یعنی سبقت کرنے والے پیش قدم آگے دوڑ گئے، جنگ کر کے کامیاب واپس آ گئے، مالدار ہو کر غنیمتوں کے ساتھ لوٹ آئے، انہوں نے تحفہ دیا کہ اے صوفی تو بھی لے، اس نے باہر پھینک دیا، کوئی چیز نہ لی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ان صوفی صاحب کے قصے سے یہ بتایا ہے کہ جنگ کے وقت ان کی عقل بیکار ہو گئی تھی۔ یہ صوفی صاحب خانقاہ کے سائے میں پلے تھے، مجاہدے کی مشقتیں نہ اٹھائی تھیں، عوام کی دست بوسی سے اپنے آپ کو کامل انسان سمجھ بیٹھے تھے۔ مشہور آدمی کی طرف لوگ انگلیوں سے اشارے کرتے ہیں۔ پہلے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ سنایا تھا کہ مکتب کے بچوں نے استاد کو بلا وجہ بیمار بنا دیا تھا۔ جہاد اکبر کا مطلب ہے یعنی نفس کے ساتھ جہاد۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، قرآن نے کافروں کے غلط خیالات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ عنقریب حقیقت حال سامنے آ جائے گی۔ مجاہد جہاد میں کامیاب ہو کر مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تو غصے میں کیوں ہے؟ اس نے کہا میں جہاد سے محروم رہ گیا۔ اس مہربانی سے صوفی کچھ بھی خوش نہ ہوا کیونکہ وہ جہاد میں خنجر چلانے والا نہ بنا، تو انہوں نے اس سے کہا ہم قیدی لائے ہیں، اس
اس ایک کو تو قتل کرنے کے لیے لے لے، اس کا سر قلم کر دے تاکہ تو بھی غازی بن جائے۔ صوفی تھوڑا خوش ہوا اور مضبوط دل بن گیا کہ اگرچہ وضو میں پانی کے سینکڑوں نور ہیں، جب وہ نہ ہو تو تیمم کرنا ہی ہے۔ اس بندھے ہوئے قیدی کو صوفی لے گیا خیمے کے پیچھے کہ وہ جہاد کرے۔ صوفی قیدی کے ساتھ وہاں بہت دیر رہا۔ لوگوں نے کہا تعجب ہے، صوفی کو کیا ہوا؟ دونوں ہاتھ بندھا کافر قتل ہو جانے والا ہے، اس کو ذبح کرنے میں تاخیر کا کیا سبب ہے؟ جستجو میں ایک اس کے پیچھے چلا، اس نے کافر کو اس کے اوپر دیکھا۔ وہ قیدی مادے پر نر کی طرح تھا، وہ فقیر پر شیر کی طرح پڑا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے وہ چبا رہا تھا۔ صوفی کا گلا کینہ وری کی وجہ سے کافر دانتوں سے اس کا گلا چبا رہا تھا۔ صوفی نیچے پڑا تھا اور ہوش اڑ گئے تھے۔ ہاتھ بندھے ہوئے کافر نے بلی کی طرح بغیر نیزے کے اس کے گلے کو زخمی کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قیدی کا سر قلم کر کے غازی بن جا، تو غصے میں کیوں ہے؟ صوفی نے کہا وضو ممکن نہ ہو تو تیمم سے کام چل جاتا ہے۔ اصل جہاد تو میدان جنگ میں تھا، یہ بھی مجبوری کا جہاد ہے۔ صوفی کی واپسی میں دیر ہوئی تو لوگ حیران ہوئے۔ ہاتھ بندھے ہوئے قیدی کو قتل کرنے میں اس دیر کا کیا کام ہے؟ اس قدر دیر کا کیا کام ہے؟ وہ دونوں ہاتھ بندھا ہوا کافر صوفی کے گلے کو دانتوں سے چبا رہا تھا۔ اس کافر نے اس صوفی کا گلا اس قدر چبایا کہ صوفی بے ہوش ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قیدی نے دانتوں سے اس کو ادھموا کر دیا، اس فقیر کے حلق کے خون سے اس کی داڑھی بھری ہوئی تھی۔ تیری طرح کے ہاتھ بندھے نفس سے اس صوفی کی طرح نیچے گرا پڑا ہے۔ اے وہ کہ تو اپنے مذہب کے ٹیلے سے عاجز ہے، تیرے سامنے لاکھوں پہاڑ ہیں، تو ڈر سے اس قدر ڈھلوان ٹیلے سے مر گیا، تو پہاڑ جیسی گھاٹیوں پر کیسے گزرے گا؟ غازیوں نے کافر کو تلوار سے مار ڈالا۔ بے دریغ اسی وقت غصے سے صوفی کے چہرے پر پانی اور گلاب چھڑکا تاکہ وہ بے ہوشی اور غفلت سے ہوش میں آ جائے۔ جب وہ ہوش میں آیا اس نے قوم کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کیا قصہ ہوا؟ اللہ اللہ، اے پیارے یہ کیا حال ہے؟ تو کس چیز سے ایسا بے ہوش ہو گیا؟ ادھموئے ہاتھ بندھے قیدی سے اس طرح بے ہوش اور پست ہو کر گر پڑا۔ اس نے کہا جب میں نے غصے سے اس کے سر کا ارادہ کیا، اس بے حیا نے مجھے عجیب طرح پر گھورا، اس نے میری جانب آنکھیں پھاڑیں، آنکھوں کو گھمایا اور میرے ہوش بدن سے اڑ گئے۔ اس کی آنکھوں کا گھومنا مجھے لشکر نظر آیا، میں بتا نہیں سکتا کہ کس قدر خوفناک تھیں۔ قصہ مختصر کر ان آنکھوں میں ایسا بے ہوش ہوا زمین پر گر پڑا، ان آنکھوں سے میں ایسا بے ہوش ہوا زمین پر گر پڑا۔ فتنے کو مختصر کر کہ اس کی تیکھی نظروں سے میں بے ہوش ہو گیا، میں اس پر گر پڑا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس کافر نے صوفی کو نیم مردہ بنا دیا اور اس کی داڑھی اس صوفی کے خون میں لتھڑ گئی۔ اس صوفی کا ہاتھ بندھے کافر سے جو حال ہوا وہی نفس کے ہاتھوں تیرا حال ہے۔ وہ ٹیلا جس کے کنارے ڈھلوان ہو یعنی پہاڑ کی گھاٹی، جب صوفی کو ہوش آیا تو اس سے بے ہوش ہونے کا قصہ پوچھا کہ ہاتھ بندھے ہوئے قیدی کے نیچے پڑے ہوئے بے ہوش کیوں ہوئے؟ اس صوفی نے کہا کہ اس کافر نے عجیب طرح پر گھور کر دیکھا، بڑی بڑی آنکھیں نکالیں اور ان کو گھمایا تو میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں چمکانے سے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کوئی لشکر آ گیا ہے، میں اس کی خوفناکی کا بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نصیحت کردنے مبارزاں او را کہ بائیں دل و زہرا کہ تو داری از کلا پیسا شدن چشم کافر اسیر دست بستہ بے ہوش او دشنا از دست بیف گندی زینہار ہزار زینہار کے ملازم مطبخ خانقاہ باش او سوی پیکار مرو تا رسوا نشوی، یعنی اس کو جنگ جویوں کا نصیحت کرنا جنگجوؤں کا نصیحت کرنا کہ اس دل اور پتے کے ساتھ جو کہ تو رکھتا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے قیدی کافر کی پتلیاں چڑھنے سے بے ہوش ہو گیا اور تیشا ہاتھ سے گرا دیا۔ خبردار کہ خانقاہ کے مطبخ میں بیٹھا رہ اور جنگ کی طرف نہ جا تاکہ رسوا نہ ہو۔ لوگوں نے اس سے کہا لڑائی اور جنگ میں اس پتے سے جو تو رکھتا ہے نہ جا، مطبخ اور خانقاہ کے اندر چکر کاٹ تاکہ لشکر میں دوبارہ رسوا نہ ہو۔ جب اس ہاتھ بندھے ہوئے قیدی کی آنکھوں سے تو ڈوب گیا، تیری کشتی ٹوٹ گئی، تو نر شیروں کے حملے کے دوران جن کی تلواروں کے سامنے سر گیند کی طرح ہیں کہ ان کے گردن کاٹنے کی تڑاخ پڑاخ سے دھوبیوں کی چھو کمتر ہے کہ مار ڈالنے والے تیروں کے زناٹے سے موسم بہار کا ابر آزمائش میں شرمندہ ہے۔ تو خون میں کیسے تیراکی کر سکے گا جبکہ تو بہادروں کی جنگ سے آشنا نہیں ہے۔ بہت سے بے سر کے دھڑ تڑپتے ہیں، بہت سے بے دھڑ کے سر خون پر بلبلوں کی طرح ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خانقاہ کے مطبخ کے چکر لگایا کر تاکہ پھر شرمندہ نہ ہو۔ جو ایسے بہادر ہیں کہ ان کی تلوار کے سامنے بہادروں کے سر بلے کی گیند کی طرح ہیں۔ بغیر جسم کے ہیں، کچھ دھڑ بغیر جسم کے ہیں اور کچھ سر بغیر دھڑ کے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جہاد میں گھوڑوں کے ہاتھ پاؤں کے نیچے سینکڑوں قاتل فنا میں غرق ہیں۔ ایسا ہوش جو چوہے سے اڑا، اس صف میں تو تلوار کیسے سونت سکے گا؟ یہ جنگی تگ و دو ہے، یہ شراب نوشی نہیں ہے تاکہ تو پینے کے لیے آستین چڑھائے۔ یہ جگہ طرح و تیزک کھانا نہیں ہے۔ تلوار دیکھ، اس صف میں لوہے جیسا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ درکار ہے۔ لذیذ کھانا نہیں ہے، تلوار اور خنجر ہے۔ سر کا کیا ہے؟ جان کی بازی لگانی چاہیے۔ ہر نازک دل کا کام جنگ کرنا نہیں ہے جو ایک وہم سے خیال کی طرح بھاگ جائے۔ بہادروں کا کام ہے، بوبو کا نہیں ہے جا۔ بوبو کی جگہ گھر ہے، گھر میں جا بیٹھ۔ قصہ مختصر کر کہ ان آنکھوں سے اس طرح تو بے قابو ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نازک دل کا کام جنگجوئی نہیں ہے جو محض دشمن کے وہم پر خیال کی طرح بھاگ جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت ایازی رحمۃ اللہ علیہ کہ 90 بار بغزوہ رفتہ بود سینہ برہنہ او غزاہا کردہ بامید شہید شدن او چون نومید شد از جہاد اصغر رودی بے جہاد اکبر آورد او خلوت گزید ناگہاں آواز طبل غازیاں شنید نفس از اندرون رنجامی دشت سوی غزا او متہم داشتن او نفس خود را دریں رغبت کے کرد، یعنی حضرت ایازی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت
کہ وہ 90 بار جہاد میں گئے تھے، کھلے سینے اور شہید ہو جانے کی امید پر جہاد میں گئے، اور جب جہاد اصغر سے مایوس ہو گئے تو جہاد اکبر کا رخ کیا اور خلوت اختیار کر لی۔ انہوں نے اچانک غازیوں کے نقارے کی آواز سنی، نفس اندر سے جہاد کی جانب مجبور کرنے لگا اور ان کے نفس کو اس رغبت کے بارے میں متہم بنانا جو اس نے کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عیاضی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ صوفی ہیں۔ ان کا نام ابو بکر محمد بن احمد ہے اور اپنے کسی دادا عیاض کی طرف منسوب ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قصہ سنا کر سمجھایا ہے کہ ہر صوفی کو ان صوفی صاحب کی طرح نہ سمجھنا جو ہاتھ بندھے قیدی کی آنکھیں دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ جہاد اصغر یعنی کافروں سے جہاد اور جہاد اکبر نفس سے جہاد ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عیاضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 90 بار پہنچا، ننگے بدن، شاید میرے جسم پر کوئی زخم لگے، میں تیر کے سامنے ننگے بدن گیا تاکہ کوئی گھس جانے والا تیر کھاؤں۔ گلے یا مقتل پر تیر کھانا سوائے نصیبہ ور شہید کے کوئی نہیں پاتا ہے۔ میرے جسم پر کوئی جگہ بغیر زخم کے نہیں ہے۔ میرا یہ جسم تیروں کی وجہ سے چھلنی کی طرح ہے، لیکن تیر مقتل پر نہ پہنچے یہ مقدر کی بات ہے، نہ کہ بہادری اور ہوشیاری کی۔ چونکہ شہادت میری جان کی روزی نہ تھی، میں جلد خلوت اور چلہ میں چلا گیا۔ میں نے جہاد اکبر میں جسم ڈال دیا۔ محنت کرنے اور لاغر ہونے میں غازیوں کے نقارے کی آواز کان میں آئی کہ جہاد کا کوشاں لشکر روانہ ہو گیا۔ میرے نفس نے مجھے اندر سے آواز دی جو میں نے حس کے کان سے صبح کو سنی، اٹھ، جہاد کا وقت آ گیا، جا اپنے آپ کو جہاد میں مصروف کر دے۔ میں نے کہا، اے بے وفا خبیث نفس، تجھے جہاد کی خواہش کہاں سے؟ اے نفس سچ بتا، یہ تیری ہیلا بازی ہے، ورنہ شہوانی نفس عبادت سے بیگانہ ہے۔ اگر تو سچ نہ کہے گا میں تجھ پر حملہ کر دوں گا، میں تجھے ریاضت میں سخت دباؤں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مقتل بدن کا وہ عضو جس پر چوٹ لگنے سے انسان مر جائے۔ حضرت عیاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے یقین ہو گیا کہ شہادت میرے مقدر میں نہیں ہے تو میں نے خلوت میں چلہ کشی شروع کر دی۔ میں نے نفس سے کہا، خبیث تجھے جہاد کی رغبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ سچ بتا دے ورنہ تجھے بہت کچلوں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نفس نے اندر سے آواز دی بغیر منہ کے فصاحت کے ساتھ جادوگری میں کہ تو مجھے ہر روز اس جگہ کھینچ لاتا ہے، میری جان کو کافروں کی جان کی طرح قتل کرتا ہے۔ کسی کو میری حالت کی خبر نہیں کہ تو مجھے بغیر سوئے اور کھائے قتل کر رہا ہے۔ میں جہاد میں ایک زخم سے بدن سے بھاگ نکلوں گا، لوگ میری بہادری اور قربانی دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا، اے ذلیل نفس، تو منافق جیا، منافق ہی مر رہا ہے، تو کیا ہے؟ تو ذلیل، خود سر اور ریاکار رہا ہے، دونوں جہان میں تو اس قدر بیہودہ ہے۔ میں نے منت مان لی ہے کہ میں خلوت سے کبھی باہر نہیں نکلوں گا جب تک یہ بدن زندہ ہے، اس لیے کہ خلوت میں بدن جو کچھ کرتا ہے وہ مرد و عورت کے دکھاوے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ خلوت میں اس کی حرکت اور سکون اللہ تعالیٰ کے سوا کے لیے اس کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بڑا جہاد ہے، وہ چھوٹا جہاد ہے، دونوں کام رستم اور حیدر رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ اس شخص کا کام نہیں ہے کہ جس کی عقل اور ہوش بدن سے پرواز کر جائے جب چوہے کی دم ہلے، یہ جنون اور جوش اس کا کام نہیں ہے جو چوہے اور اس کے ہلنے سے ہوش گنوا دے۔ ایسے شخص کو عورتوں کی طرح چاہیے میدان جنگ اور نیزے سے دور رہنا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفس نے جواب دیا، تو مجھے یہاں چلہ کشی میں روز کافروں کی طرح قتل کرتا ہے، یہاں تنہائی میں میرے قتل سے کوئی واقف نہیں ہوتا ہے، جہاد میں مروں گا تو یکبارگی مر جاؤں گا اور لوگ بھی میری جانثاری کو دیکھ لیں گے۔ میں نے نفس سے کہا تو نفاق کے ساتھ جیا اور اب لوگوں کے دکھاوے کے لیے جہاد کر کے منافق کی موت مرنا چاہتا ہے، تو دونوں جہانوں میں ذلیل ہوگا۔ تنہائی کی عبادت ریاکاری سے خالی ہوتی ہے، خلوت میں چلہ کشی جہاد اکبر ہے، جو حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کام ہے۔ دشمن سے لڑنا یہ بہادر اور رستم کا کام ہے۔ جہاد اکبر اور جہاد اصغر اس بزدل کا کام نہیں ہے جو چوہے کی دم سے ڈرے۔ اس شخص کو عورتوں کی طرح خانہ نشین ہو جانا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک صوفی وہ ہے، ایک صوفی یہ ہے، عجب افسوس ہے، وہ سوئی کا مقتول، اس کی خوراک تلوار ہے، وہ صوفی کی تصویر ہے، اس میں جان نہیں ہے۔ ان صوفیوں سے صوفی بھی بدنام ہیں۔ مٹی کے بنے ہوئے جسم کے در و دیوار پر اللہ تعالیٰ نے غیرت سے سینکڑوں صوفیوں کی تصویریں بنا دیں تاکہ وہ تصویریں جادو سے متحرک رہیں۔ جب تک موسوی عصا مخفی رہے ان تصویروں کو لاٹھی کی سچائی نگل جاتی ہے۔ فرعونی آنکھ ہے جو گرد اور کنکریوں سے پر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ صوفی جو 10 بستہ کافر سے مغلوب ہو گیا، اس کو یعنی وہ صوفی جو 10 بستہ کافروں سے مغلوب ہو گیا، وہ بزدل صوفی صوفیوں کو بدنام کرنے والا ہے۔ انسانی جسم کی دیوار پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے بہت سے صوفیوں کی تصویریں بنا دی ہیں تاکہ اس کے محبوب صوفی ان تصویروں میں مخفی رہیں۔ یہ تصویریں محض جادوگری سے متحرک ہیں اور صوفیانہ حرکات کر رہی ہیں۔ یہ اسی وقت تک ہے جب تک حقیقی صوفی جلوہ گر نہیں ہوتا ہے، اس کی جلوہ گری ان سب کو ہضم کر جائے گی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت مجاہد دیگر او جان بازی او در غزا، یعنی دوسرے مجاہد اور جہاد میں اس کی جان بازی کی حکایت۔ جنگ کی صف میں ایک دوسرا صوفی تلوار بازی کے لیے 20 بار آیا، مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ کافر پر حملے کے وقت، فرار کے وقت وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ پلٹتا تھا، زخم کھاتا، اور جو زخم کھاتا اس کی بندش کرتا، دوسری بار حملہ اور جنگ شروع کرتا تاکہ جسم ایک زخم سے خواہ نہ مر جائے، یہاں تک کہ وہ جنگ میں 20 زخم کھائے۔ اس کو افسوس ہوتا کہ وہ ایک زخم سے جان دے دے، جان اس کی سچائی کے ہاتھ سے آسانی سے چھوٹ جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت میں بھی ایک صوفی کی بہادری کے کارنامے ذکر کیے ہیں۔ اس کے ایک زخم لگتا تو فوراً مرہم پٹی کر کے حملہ آور ہو جاتا تاکہ ایک ہی زخم سے موت نہ آ جائے۔ جس طرح پہلے مجاہد یکبارگی مرنا نہ چاہتے تھے بلکہ بار بار زخم کھا کر جان دینا چاہتے تھے، اسی طرح یہ مجاہد یکبارگی سرمایہ تلف نہ کرتے تھے بلکہ نفس کو بار بار تکلیف پہنچانے کے لیے روزمرہ ایک درہم تلف کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت عام مجاہد کہ از ہمیان سیم ہر روز یک درم در خندق انداختے بتفاریق از بحر ستیزہ حرص و آز آرزدی نفس و وسوسہ نفس کے چومی اندازی بخندق بارے یکبار بیند از تا خلاص یا بم کے الیاس احدر راحتین
او می گفت مر نفس را کہ ترا این راحت ہم ندہم، یعنی اس مجاہد کی حکایت جو چاندی کی تھیلی سے ہر روز ایک درہم خریج بنا کر خندق میں پھینک دیتا تھا، نفس کی آرزو اور لالچ سے جنگ کے لیے، اور نفس کی تمنا یہ کہ تو جب کہ خندق میں پھینکتا ہے اب ایک بار پھینک دے تاکہ میں چھٹکارا پا جاؤں، کیونکہ مایوسی بھی 2 راحتوں میں سے ایک راحت ہے، اور وہ نفس سے کہتا کہ میں تجھے یہ راحت بھی نہ دوں گا۔ ایک صوفی کے ہاتھ میں 40 درہم تھے، وہ ہر رات کو ایک دریا کے پانی میں پھینک دیتا تاکہ جھوٹے نفس پر سخت بن جائے۔ جان کنی کا دراز درد سست روی میں اس کا نفس ہر رات کو فریاد کرتا، تکلیف اور مصیبت میں لاغر ہوتا کہ تو ایک بار کیوں نہیں پھینک دیتا ہے، تو نے مجھے رنج اور مجبوری میں مار ڈالا، خدا کے لیے ایک مرتبے میں قرض اتار دے نفس کا، کیونکہ مایوسی 2 راحتوں میں سے ایک ہے۔ وہ نفس کی جانب متوجہ نہ ہوتا، اس کو اسی طرح مصیبت میں مارتا۔ اسی طرح اس صوفی نے جنگ کی صف میں اللہ تعالیٰ کے لیے نفس پر سخت گرفت کر رکھی تھی۔ حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ وہ آگے بڑھتا، پسپائی کے وقت دشمن سے جلد پیچھے نہ ہٹتا۔ دوسرا زخم کھایا، اس کو بھی باندھا، 20 مرتبہ نیزے اور تیر اس پر ٹوٹے، اس کے بعد طاقت نہ رہی، سامنے گر گیا اپنی سچائی کی جگہ میں، اپنے عشق کی سچائی کی وجہ سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مقصد پورا ہونے سے بھی راحت ملتی ہے، اور مقصد سے بالکل مایوس ہونے سے بھی نفس کو راحت ملتی ہے۔ اس صوفی کا نفس درہم کو دریا میں پھینکنے کی وجہ سے ہر شب فریاد کرتا اور یہ کہتا کہ درہموں کو پھینکنا ہے تو ایک دفعہ پھینک دے، اگر یکبارگی مایوسی ہو جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح صوفی نے نفس کی گرفت کر رکھی تھی، ایک زخم کھا کر شہید نہ ہونا چاہتا تھا، مسلمانوں کے حملے کے وقت آگے بڑھتا لیکن پسپائی کے وقت جلد پسپا نہ ہوتا، دشمن کے مقابلے میں جمع رہتا۔ قرآن پاک میں نیکوں کی روحوں کے بارے میں ہے، وہ سچائی کی جگہ ہوں گی، صاحب قدرت خدا کے پاس۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، سچائی جان دے دینا ہوتی ہے، خبردار آگے بڑھو۔ قرآن میں ہے رجال صدقوا پڑھ لے، قرآن میں سے رجال صدقوا پڑھ لے۔ یہ کامل موت نہ صرف جسم کی موت ہے، یہ بدن روح کے لیے اعلیٰ کی طرح ہے۔ بہت سے ناقص ہیں کہ انہوں نے اپنا ظاہر جسم بہا دیا لیکن زندہ نفس اس جانب بھاگ گیا، اس کا آلہ ٹوٹا اور ڈاکو زندہ رہا۔ نفس زندہ ہے اگرچہ سواری نے خون چھڑک دیا، گھوڑا مار ڈالا اور اس بے وقوف نے راستہ طے نہ کیا، اللہ تعالیٰ سے بے خبر، کچا اور بھدا رہ گیا۔ اگر ہر خون بہانے سے شہید بن جایا کرتا، مقتول کافر بھی بو سعید ہوتا۔ بہت سے بھروسے کے شہید نفس ہیں، مرے ہوئے دنیا میں زندہ کی طرح چلتے پھرتے ہیں۔ ڈاکو نفس مر گیا اور جسم جو کہ اس کی تلوار ہے جہاد کے شائق کے ہاتھ میں باقی ہے۔ تلوار وہی تلوار ہے، مرد وہ مرد نہیں ہے، لیکن یہ صورت تجھے حیران کرنے والی ہے۔ نفس جب بدل جاتا ہے، یہ جسم کی تلوار اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ایک وہ مرد ہے جس کی ساری خوراک درد ہے، اور یہ دوسرا مرد ہے جس کی کمر گرد کی طرح خالی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پہلی آیت میں جو صدق آیا ہے اس کا مطلب اللہ کے راستے میں جان دے دینا ہے۔ قرآن پاک میں ہے،
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، یعنی بعض مومن وہ ہیں جنہوں نے اس معاہدے کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا، یعنی راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ راہ خدا میں مرنا جسم کا مرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو روح کا ایک آلہ ہے، بلکہ اوصاف رذیلہ کا ازالہ اور نفس کو مارنا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جہاد میں مرتے ہیں لیکن ان کا نفس زندہ رہتا ہے، تو وہ راہ خدا میں نہیں مرے۔ نفس کا زندہ رہنا اور جسم کا مر جانا تو ایسا ہی ہے جیسے ڈاکو زندہ رہے اور اس کا ہتھیار یا گھوڑا فنا ہو جائے۔ اس شخص کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو منزل پر پہنچنے سے پہلے گھوڑے کو مار ڈالے۔ اگر محض خون بہا دینا شہادت ہو تو ہر کافر جو جنگ میں مرے اس کو شہید کہو۔ بو سعید یعنی نیک بخت یا حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے۔ جن لوگوں نے نفس کشی کر لی ہے ان کا نفس مردہ ہو چکا ہے لیکن وہ دنیا میں زندہ چلتے پھرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مردے کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ جو نفس رہزن تھا وہ مر گیا ہے، اس کی جو تلوار تھی یعنی جسم وہ اس مجاہد کے ہاتھ میں باقی ہے۔ یعنی جسم تو وہی ہے لیکن اب وہ شخص نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو فنا کر کے بقا باللہ حاصل کر چکا ہے۔ اگرچہ وہ شخص نہیں رہا لیکن اب یہ تلوار اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے کام کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔